السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر بڑی مدتوں کے بعد ہم پھر سے حاضر آئے ہیں۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر ہم ویڈیو نہ بنا سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ کے سامنے ایک بڑا ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں، اور موضوع ہے عورتوں کی نماز کا طریقہ۔ خواتین حضرات کی نماز کا طریقہ کیا ہے، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے جا بجا بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے، جو مرد اور عورت دونوں پر یکساں فرض ہے۔ تو ویسے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بس کچھ خاص فرق عورت کی نماز میں ہے۔ باقی نماز تو ہو بہو ویسے ہی ادا کی جائے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، لیکن کچھ امور میں مردوں کے مقابل عورتوں کی نماز میں فرق ہے، جسے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان امور میں سب سے پہلا جو امر ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنی خواتین حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نماز کے لیے تیاری کریں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں، تو آپ نے اپنے جسم پہ ایسے کپڑے نہ پہنے ہوں کہ جس کپڑے سے آپ کا جسم جھلکتا ہو، بلکہ آپ ایسا کپڑا پہنیں کہ جو موٹا ہو اور آپ کا جسم اس پر ظاہر نہ ہوتا ہو۔ دوسری بات کہ آپ جو سر پر دوپٹہ باندھے، اوڑھنی باندھیں، وہ ایسی ہو کہ اس اوڑھنی سے آپ کے بال نہ جھلکیں، نظر نہ آئیں، ایسی اوڑھنی آپ اوڑھیں۔ اور پھر اچھی طرح سے طہارت حاصل کر کے، وضو کر کے نماز کے لیے جب کھڑی ہوں تو نماز کی نیت کریں، اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک، کندھوں تک، یہاں تک اٹھانا ہے، ایسے کر کے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھانا ہے مونڈھوں تک، کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، کیوں یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ عورتوں کا شریعت نے حکم دیا مونڈھوں تک انہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے نیچے باندھ لے۔ اچھا، باندھنا ہے اس طرح کہ مضبوطی سے حلقہ نہ بنائے جس طرح مرد بناتے ہیں اس طرح، بلکہ صرف اپنے ہاتھوں کو رکھ لے، پہلے الٹے ہاتھ کو رکھے اور اس کے اوپر سینے ہاتھ کو صرف رکھ لے، حلقہ بنا کر ان کو دبائے نہ، بلکہ صرف رکھ لے۔ یہ طریقہ عورت کے لیے ہے۔ اس کے بعد میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کسی بھی سورت کی تین آیتیں پڑھنی ہیں، اور بعد میں جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں آپ نے مردوں کی طرح پورا نہیں جھکنا ہے، رکوع میں آپ کو تھوڑا ہی جھکنا ہے، اور وہ اتنا کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر پہنچ جائیں۔ اچھا، گھٹنوں کو آپ نے کھلی انگلیوں سے پکڑنا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، بلکہ صرف اس طرح ملی ہوئی انگلی رکھنی ہے، اور انگلی ملی ہوئی آپ کے گھٹنوں پر پہنچ جائیں۔ گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے مضبوطی سے جیسا کہ مردوں کو حکم ہے، آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا ہے، وہ بھی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اس طرح رکھ کر تھوڑا سا جھک کر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع سے فارغ ہو کر اب آپ جب سجدہ کریں گی تو سجدے کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے ہیں، پہلے آپ گھٹنا رکھیں گے اور وغیرہ، پھر وہی طریقہ ہے سجدے کا، بس فرق اتنا ہے کہ عورت کو سجدہ پوری طرح سے سمٹ کر کرنا ہے، یعنی اپنے پیٹ کو رانوں سے اور اپنی پنڈلیوں کو اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کو زمین پر بچھا لیں،
اور بعد میں پوری طرح سے سمٹ کر سجدہ کرے، پوری طرح سے سمٹ کر۔ اگر چاہیں ویسے تو حکم ہے کہ پیروں کو داہنی طرف نکال دے اور سرین کو زمین سے ٹکا دے اور پھر سجدے میں جائے، یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ پیر کھڑے بھی رکھتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن بلندی والا سجدہ نہ ہو بلکہ سمٹا ہوا ہو، آپ پوری سمٹی ہوئی ہوں، آپ کا پیٹ رانوں سے مل گیا ہو، آپ کی رانیں پنڈلیوں سے مل گئی ہوں اور آپ کی کوہنیاں یہ زمین سے پوری طرح سے مل گئی ہوں، یہ طریقہ ہے آپ کے سجدہ کرنے کا۔ اچھا، جب جلسے میں بیٹھیں گی تو دونوں پیروں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف نکال دیں گی، ہے نا، اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دونوں پیروں کو نکال دیں گی اور پھر اپنے سرین کو زمین پر رکھ دیں گی۔ اس طرح آپ جلسے میں بیٹھیں گی۔ یہی بیٹھنے کا طریقہ عورتوں کا بیان کیا گیا ہے جلسے میں، قاعدے میں، جلسے میں، کہ دونوں پیروں کو سیدھے ہاتھ کی اور نکال لے اور پھر سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے۔ اس طریقے سے آپ جلسے میں بیٹھے۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں عورتوں کو بلند آواز سے قرأت نہیں کرنی ہے، آہستہ سے ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ امور تھے جو ہم نے عورتوں کی نماز کے بیان کیے۔ بس اتنا ہی فرق ہے ان چیزوں میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان پر اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں، عمل کر لیں، تاکہ آپ کی نماز درست ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔